بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آذى جاره فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن حارب جاره فقد حاربني ومن حاربني فقد حارب الله عز وجل او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ایک مختصر حدیث پڑھی گئی ہے. اس حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. ہو سکتا ہے اللہ کے کسی بندے کو فائدہ پہنچے. اس حدیث کو حافظ عبد العظیم منذری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الترغیب والترہیب میں نقل فرمایا. اس حدیث کو بیان کرنے والے مشہور صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں پہلے بتایا گیا کہ انہوں نے مسلسل 10 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من آذا جارہ، کہ جو شخص اپنے پڑوسی کو ایذا دیتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو فقد آذانی، تو اس نے مجھے تکلیف دی. پڑوسی کو تکلیف دینا، پڑوسی کو ایذا دینا اور پڑوسی کو پریشان کرنا، اس طریقے سے گویا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا، تکلیف دینا اور پریشان کرنا. پھر فرمایا کہ ومن آذانی، جو مجھے ایذا دے گا، مجھے تکلیف پہنچائے گا، مجھے پریشان کرے گا، فقد آذ اللہ، تو اس نے اللہ کو تکلیف دی. اس کے بعد دوسرا جملہ یہ فرمایا کہ ومن حارب جارہ، کہ جو شخص اپنے پڑوسی سے لڑائی کرتا ہے بغیر کسی وجہ سے، خامخواہ، بلا وجہ، بس کوئی وجہ نہیں ہے، بس ویسے ہی لڑ رہا ہے. ومن حارب جارہ، کہ جو شخص اپنے پڑوسی سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، فقد حاربنی، تو وہ پڑوسی سے نہیں بلکہ مجھ سے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کر رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے. فرمایا کہ ومن حاربنی، اور جو مجھ سے لڑے گا، فقد حارب اللہ عز وجل، تو اس کی جنگ اور لڑائی مجھ سے نہیں ہوگی بلکہ اس کی لڑائی ڈائریکٹ اللہ سے ہو جائے گی. تو اس حدیث میں 2 باتیں بیان کی. پہلی بات یہ بیان کی گئی کہ پڑوسی کو ایذا دینا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے کی طرح ہے اور اللہ کو تکلیف دینے کی طرح ہے. اب سوچ لے ہر آدمی کہ کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہمارے پاس ہوں، ہمارے سامنے ہو، ہمارے ساتھ رہتے ہو، تو کیا ان کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں؟ نہیں پہنچا سکتے نا. اللہ تبارک و تعالی اگر ہمارے سامنے ہو تو کیا ہم اللہ کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں؟ نہیں پہنچا سکتے. نہ تو اللہ کو تکلیف پہنچانے کا خیال بھی نہیں کر سکتے اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا خیال بھی دماغ میں نہیں لا سکتے ہیں. پھر پڑوسی کو تکلیف دینا بھی ایسے ہی ہے. پڑوسی کو ستانا، پڑوسی پر ظلم کرنا، پڑوسی کو پریشان کرنا ایسے ہی ہے جیسے کیا ہے، خود اللہ کو پریشان کرنا، اللہ کو ستانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا. اور اسی طریقے سے لڑائی کرنے کا حکم بھی ہے کہ پڑوسی سے اگر بلا وجہ کے خامخواہ اگر کوئی شخص لڑائی کرتا ہے تو وہ نبی سے اور اللہ سے لڑائی کر رہا ہے. اور نبی سے اور اللہ سے لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ، سنگین گناہ ہے. یہ ایسا گناہ ہے جو سڑا ہوا گناہ ہے. کتنا سڑا ہوا گناہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی اللہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرے، لڑائی اور جھگڑا کرے. تو پڑوسی سے لڑنا اور جھگڑنا اسی طرح ہے. پڑوسی کو بالکل تکلیف نہیں دینا چاہیے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے. اس واقعے سے ہمیں عبرت حاصل ہوگا. کیا فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک اللہ والے تھے، ایک شخص تھا، اللہ والے تھے، بزرگ آدمی تھے، اللہ سے ان کا تعلق تھا. ان کے گھر میں چوہے بہت زیادہ ہو گئے. ان کے گھر میں چوہے زیادہ ہو گئے اور بڑے پریشان رہا کرتے تھے. بہت پریشان رہتے تھے چوہوں کی وجہ سے. سوتے تھے تو چوہے پریشان کرتے تھے، بدن پہ چڑھ جاتے تھے. کھانے بیٹھتے تھے تو ادھر سے دوڑتا، ادھر دوڑتا. غرض یہ کہ چوہوں نے انہیں کیا کر رکھا تھا، بہت ہی پریشان کر رکھا تھا. ان کا ناک میں دم کر رکھا. ایک دوست نے انہیں مشورہ دیا، ایک جاننے والے نے انہیں مشورہ دیا کہ حضرت آپ بلی پال لیں. بلی پال لیں گے تو کیا ہوگا، اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ بلی کیا کرے گی، کچھ چوہوں کو کھا جائے گی.
اور باقی چوہے جو بلی کے ڈر سے کیا ہو جائیں گے؟ بھاگ جائیں گے۔ تو بزرگوں نے کیا جواب دیا، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے دل میں اس بات کو اتارنے کی ضرورت ہے۔ بزرگ نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، تم صحیح کہہ رہے ہو کہ بلی پالو، اور بلی پال لینے سے واقعتاً ایسا ہی ہوگا کہ بلی کچھ چوہوں کو کھا جائے گی اور باقی چوہے کیا ہو جائیں گے؟ بلی کے ڈر سے بھاگ جائیں گے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جن چوہوں کو بلی کھا جائے گی اس کا معاملہ تو ختم ہو گیا، لیکن جن چوہوں کو بلی کھا نہیں سکے گی بلکہ وہ بلی کے ڈر سے بھاگیں گے، تو بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ وہ میرے پڑوسی کے گھر میں چلے جائیں گے۔ کہاں چلے جائیں گے؟ پڑوسی کے گھر میں وہ چوہے چلے جائیں گے جن چوہوں کو میں اپنے گھر میں برداشت نہیں کرتا ہوں، یہ میں کیسے گوارا کر لوں کہ وہ چوہے کیا ہے؟ پڑوسی کے گھر میں چلے جائیں۔ تو اس لیے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دینا چاہیے، پڑوسیوں کو ستانا نہیں چاہیے، اور پڑوسی کوئی ضروری نہیں ہے کہ گھر کے پاس، بلکہ دکان کے پاس جو ہوتے ہیں، برابر میں جن کی دکان ہوتی ہے، وہ بھی پڑوسی ہوتی ہے۔ پڑوسی ہونے کے لیے مسلمان ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ غیر مسلم بھی کیا ہو سکتے ہیں؟ پڑوسی ہو سکتے ہیں۔ پڑوسی تین طرح کے ہوتے ہیں، پڑوسی تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ مسلمان بھی ہو اور رشتہ دار بھی، تو اس کے دو حق بن جاتے ہیں۔ ایک تو مسلمان ہونے کا حق، پڑوسی مسلمان ہو تو مسلمان ہونے کا حق پڑوسی تھا تو اس کا حق، اور مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کا حق۔ ایک حق کیا ہوا؟ پڑوسی ہونے کی وجہ سے، اور دوسرا حق کس کی وجہ سے؟ مسلمان ہونے کی وجہ سے۔ وہ پڑوسی ہے اور مسلمان ہے تو دو حق ہو گئے، ایک پڑوسی کا حق اور دوسرا مسلمان ہونے کا حق۔ اور اگر پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے تب بھی دو حق ہو جاتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ پڑوسی کا ہونے کا ایک حق ہو گیا اور رشتہ دار ہونے کا دوسرا حق ہو گیا۔ اور اگر پڑوسی ہے لیکن وہ کافر ہے، پڑوسی ہے لیکن کیا ہے؟ کافر ہے، تو اس کا ایک حق ہے، پڑوسی ہونے کا حق ہے، اس حق کو ادا کرنا ہمارے ذمے ضروری ہے۔ ہم لوگ اس معاملے میں بہت غفلت برتتے ہیں، پڑوسی جیسے کہ جھاڑو لگاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ کوڑا کباڑ جو جمع ہوتا ہے وہ پڑوسی کی طرف ڈھکے ہوئے، یہ انتہائی غلط حرکت ہے۔ اس کی وجہ سے پڑوسی پریشان ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے تکلیف دینا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے سوال کرے گا، اس لیے پڑوسیوں کے حق کو زیادہ سے زیادہ ادا کرنے کی فکر کریں، اور اسی طریقے سے خامخواہ اور بلا وجہ پڑوسیوں سے لڑنے سے بچیں اور احتیاط کریں، کیونکہ پڑوسیوں سے لڑنا بھی اور پڑوسیوں کو ایذا دینا، ستانا، پریشان کرنا بھی کیا ہے؟ در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا اور پریشان کرنا ہے۔ در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی اور جھگڑا کرنا ہے، اتنا بڑا گناہ اس کی وجہ سے ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللہ ہم میں سے ہر ایک شخص کی گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم میں سے ہر ایک شخص کی مغفرت کا، نجات کا فیصلہ فرما، اللہ ہم میں سے ہر ایک شخص کی جہنم سے آزادی کا فیصلہ فرما، اے اللہ آخرت کی ہر خوشی عطا فرما، اے اللہ دنیا کے ہر غم، ہر پریشانی، ہر مصیبت سے حفاظت فرما، اے اللہ ہر بیماری سے حفاظت فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اے اللہ مصیبت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جو لوگ مصیبت کے شکار ہو گئے ہیں ان کی مصیبت کو دور فرما، اے اللہ پریشانی سے ہم سب کی حفاظت فرما، جو لوگ پریشانی میں الجھے ہوئے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو قرض میں پھنسے ہوئے ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔